الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو تم کبھی نہ خوش، نہ کرو ان کو تم کبھی نہ خوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ برادران اسلام اور واجب التکریم بزرگوں، رب کائنات کا عظیم احسان ہوا ہے کہ مالک دو جہان نے ہمیں اس پر نور و بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازیں۔ اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا۔ امید ہے سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے۔ حضرات گرامی، اگر آج کے اس پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے، ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے، ہر ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت، رعایا کو حاکم و بادشاہ سے شکایت، آقا کو مالک و غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت۔ کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں؟ کیا ان کے ساتھ گھناؤنی و ناپاک حرکتیں کی جائیں؟ کیا ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، ان پر زیادتی کرتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ما حق الوالدین؟ والدین کا حق کیا ہے؟ سنو، میرے نبی کا جواب سنو۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری دوزخ ہے۔
حدیث میں غور کریے تو پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم والدین کی عزت و احترام کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر ان پر ظلم و زیادتی کرو گے اور برا سلوک کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ برادران اسلام، اگر کوئی اولاد اپنی والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکت کرتی ہے تو اللہ اس کو آخرت میں عذاب ضرور دیں گے، لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو غالباً پڑوسی ملک میں پیش آیا۔ ایک نوجوان جب نوکری سے گھر واپس آیا تو اس سے اس کی بیوی نے ماں کی شکایت کی۔ نوجوان کو غصہ آیا، ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ سخت دل نوجوان نے سجدے کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر رکھا، اس زور سے رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی۔ اس نوجوان اور چچا زاد بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی۔ قبر تیار کرنے کے بعد جب وہ نوجوان اور چچا زاد بھائی دونوں قبر میں اترے تو وہ چچا زاد بھائی تو صحیح سلامت قبر سے باہر نکل گیا، لیکن اس نوجوان نے جب قبر سے نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے فوراً اسے دبوچ لیا۔ نوجوان دہشت زدہ اور ڈر کی وجہ سے چلانے لگا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے قبر سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے دعا بھی کی لیکن کسی کی بھی دعا کارگر نہ ہوئی۔ آخر کار وہ نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈالی۔ جب اس نوجوان کی بیوی کو پتہ چلتا ہے تو کہنے لگتی ہے کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہوں، دوشی اور خطا کار تو میں ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آدمی کے پاس سب کچھ ہے، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی تھی اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ رب کائنات انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اس خالق السماوات والارض اور پالنہار کی بندگی و فرما برداری کرو۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی پر اکتفا نہیں بلکہ آگے ارشاد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے خوب عزت و احترام سے گفتگو کرنا اور ان کے آگے عاجزی کے بازو بچھا دینا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت کی برسات فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔